بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں لگاتار کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن پاکستان کے اندر سرکار قیمتیں کم کرنے پر تیار نہیں ہے، بلکہ انہوں نے لیوی کے اندر اضافہ کر دیا ہے۔ عالمی منڈی میں جو ریلیف ملا تھا، اس پہ وعدہ کیا تھا وفاقی وزراء نے کہ جیسے ہی عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوں گی، فوری طور پہ ریلیف عوام کو منتقل کیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ بہت سارے ایسے ٹاؤٹس ہیں، بہت سارے ایسے دانشور ہیں، صحافی اپنے آپ کو وہ لوگ کہتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، تو وہ اپنے سر پہ خاک ڈال کے وہ عجیب دیوانوں کی طرح وہ خبریں دیا کرتے تھے، ایک عجیب پاگل پن کا شکار تھے۔ تتے توے کے اوپر وہ بیٹھے رہتے تھے اور ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ لیتے تھے کہ جناب عمران خان نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بہت عجیب و غریب قسم کی خبریں دیتے تھے کہ جناب 150 روپے لیٹر پیٹرول عمران خان نے کر دیا، حالانکہ اس وقت عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں $100 فی بیرل سے زیادہ تھیں، تو عمران خان صاحب 150 روپے فی لیٹر دے رہے تھے، تو یہ بہت روتے پٹتے تھے، ماتم کرتے تھے، نوحے کرتے تھے۔ اور آج عالمی منڈی میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ لگ بھگ $70 فی بیرل کے قریب پہنچ گئی ہیں، جنگ سے پہلی والی پوزیشن سے بھی نیچے چلی گئیں۔ لیکن یہ پاکستانیوں کو ریلیف دینے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں ہے، بلکہ ان کی جیب کے اوپر لگاتار ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ ایک بڑی عجیب چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری دنیا میں جو جہازوں میں استعمال ہونے والا تیل ہوتا ہے وہ کافی ریفائنڈ تیل، بڑا شاندار پیٹرول ہوتا ہے جو جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، اسے جیٹ فیول کہتے ہیں۔ بڑا اعلیٰ کوالٹی کا بہت شاندار تیل ہوتا ہے، جیٹ فیول اسے کہتے ہیں، کیونکہ جہاز کے انجن کے ساتھ آپ تجربہ نہیں کر سکتے نا، وہ تو کئی ہزار فٹ کی بلندی کے اوپر اڑ رہا ہوتا ہے۔ لہذا جیٹ فیول پوری دنیا میں ایک مہنگا فیول ہے۔ آپ امریکہ میں چلے جائیں تو آپ کو بہت مہنگا ملتا ہے، عام فیول آپ کو سستا ملتا ہے۔ یورپ میں چلے جائیں، آپ انڈیا میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، دنیا کے کسی بھی ملک کا آپ نام لیجئے تو جیٹ فیول مہنگا ہوتا ہے، عام آدمی کا فیول سستا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا عجیب ملک ہے جہاں پہ جیٹ فیول کو بار بار سستا کیا جا رہا ہے، کیونکہ مافیاز جو ہیں وہ اب ایئر لائنز کے مالک ہیں۔ پاکستان ایئر لائن، جسے پی آئی اے آپ کہتے ہیں، اب پاکستان ایئر لائن نہیں بلکہ اب تو پرائیویٹ ایئر لائن ہے، پی سے پرائیویٹ اب آپ اسے کر لیں۔ تو جو پاکستان ایئر لائن ہے وہ بھی فوجی فاؤنڈیشن کو دی گئی ہے، ان کے ساتھ اور بھی دیگر پارٹنرز ہیں، اور جب سے ان کو یہ دی گئی ہے تب سے ان کے اوپر عنایتیں اور نوازشیں جاری ہیں۔ 15 سال کے ٹیکس کی چھوٹ کی بھی ایک آپ کو پتہ ہے منظوری دی جا رہی ہے، اس کے اوپر خبریں بھی آ چکی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر جیٹ فیول کو سستا کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ موٹر سائیکل میں ڈالنے والا جو پیٹرول ہے وہ 1 لیٹر آپ کو ملتا ہے 300 روپے کا، جبکہ جو جیٹ فیول ہے وہ آپ کو ملتا ہے 231 روپے کا۔ اگر آپ کے پاس ایک طیارہ ہے، ایک جہاز ہے، تو آپ کو سستا فیول ملے گا، لیکن اگر آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے تو پھر آپ کو مہنگا فیول ملے گا۔ یہ ناظرین پاکستان میں صورتحال ہے۔ ابھی مزید سستا کر دیا، یعنی 7 روپے 15 پیسے کی مزید کمی کر دی ہے، جبکہ لیوی کے اندر اضافہ کر دیا موجودہ حکومت نے۔ اچھا، دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو عوام کو ریلیف دیا ہے، تو اس پہ قسمت خان صاحب نے بڑی اچھی ایک ریسرچ نکالی ہے۔ اوورال یہ فیکٹس ہیں جو حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہیں۔ حکومتی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی تھیں تو یکمشت 2 اپریل کو انہوں نے جو قیمتیں بڑھائی تھیں اس میں جو اضافہ کیا، ڈیزل کی قیمت میں 184 روپے 49 پیسے کا اضافہ ایک دم کر دیا تھا، اور 520 روپے 35 پیسے پہ یہ ڈیزل کو لے گئے تھے۔ جب بڑھانی تھی تو ایسے بڑھا رہے تھے، اور جب پیٹرول کا اضافہ کیا اسی دن تو 137 روپے 24 پیسے کا اضافہ کر کے 458 روپے 41 پیسے فی لیٹر پہ انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ حالانکہ پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت یہ اضافہ روک سکتے تھے۔ کیسے روک سکتے تھے، میں آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ ہوا یہ کہ حکومت نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا تھا کہ ہم نے عوام سے اتنی لیوی اکٹھی کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں پاکستان میں کاروباری زندگی چل نہیں رہا، سرمایہ کاری آ نہیں رہی، کوئی سرمایہ لانے کو تیار نہیں ہے، جو لے کر آتا ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو پھر آپ کو پیٹرول کے اوپر لیوی لگانی پڑتی ہے، بجلی کا یونٹ مہنگا کرنا پڑتا ہے، لوگ 1 یونٹ استعمال کریں تو 4 یونٹ کا بل دینا پڑتا ہے، آپ کو گیس مہنگی کرنی پڑتی ہے۔ یہ سارا کچھ میاں نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری، پیپلز پارٹی اور پرویز مشرف کا کیا دھرا، جنہوں نے بڑے خوفناک قسم کے آئی پی پیز پاکستان میں لگا دیے تھے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو 12 مہینے کا ہدف تھا ان کا، جو لیوی انہوں نے اکٹھی کرنی تھی، وہ انہوں نے 1 مہینہ پہلے ہی پورا کر دیا تھا ہدف، یعنی انہوں نے جتنی لیوی اکٹھی کرنی تھی وہ قوم سے پہلے ہی اکٹھی کر لی تھی۔ اگر یہ لوگ چاہتے
تو یہ تیل سستا کر سکتے تھے اور لیوی کو صفر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے لیوی کو صفر نہیں کیا بلکہ قوم کے اوپر بوجھ ڈال کر رکھا۔ ابھی اس وقت بھی جو لیوی کا بوجھ ہے وہ بہت زیادہ ہے جو قوم اٹھا رہی ہے، یعنی جو 150 روپے کا لیٹر عمران خان دیتا تھا وہ مہنگا تھا، اور آج یہ بے شرم کہتے ہیں کہ 300 روپے کا بھی مہنگا نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کہتے ہیں جناب ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، تو ڈالر کی قیمت عمران خان نے تو نہیں بڑھائی، وہ تو آپ نے بڑھائی ہے۔ اگر پیسہ ڈی ویلیو ہوا تو وہ تو آپ کے دور میں ہوا، جب سرمایہ نکل جائے گا کسی ملک میں سے، لوگ سرمایہ کاری نہیں کریں گے، باہر سے پیسہ نہیں آئے گا، تو پھر یہی ہوگا نا، آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، اور وہ جو پیسہ ڈی ویلیو ہوا وہ بھی اب آپ کے کھاتے میں ہی پڑے گا۔ لہذا آپ کو پیٹرول 150 روپے لیٹر سے سستا کرنا پڑے گا، جس وعدے اور دعوے کے ساتھ آپ پاکستان میں اقتدار میں آئے تھے۔ ویسے تو آپ بڑے لمبے عرصے سے اقتدار میں ہیں۔ اب اسحاق ڈار کا نیا سٹیٹمنٹ سن کے نا آپ کے جسم میں آگ لگ جائے گی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے لیے دعا کریں، یہاں سے تیل بھی نکلے گا اور سونا بھی نکلے گا۔ قوم کو دعاؤں پہ لگایا ہوا ہے، خود دیہڑیوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اپنے بچوں کے کاروبار دنیا بھر کے ممالک میں پھیلا دیے۔ شریف خاندان، ڈار خاندان، زرداری خاندان، یہ امیر سے امیر ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے سرے میں محل بنا لیے، انہوں نے ایول فیلڈ کے اندر بہت بڑے بڑے اپارٹمنٹس بنا لیے، انہوں نے دنیا کے کئی بڑے اعظموں کے اندر اپنے کاروبار پھیلا لیے۔ یہ خود اربوں اور کھربوں پتی بن گئے، ان کا بچہ بچہ ارب پتی بن گیا۔ 1981 سے لے کر اب تک یہ لوگ لگاتار اقتدار میں ہیں۔ 45 سال ہو گئے اس خاندان کو اقتدار میں۔ 6 ان کے وزرائے اعلیٰ آ چکے ہیں اور 5 ان کے وزیر اعظم آ چکے ہیں، اور یہ اسی خاندان کے اندر سے آ چکے ہیں، خاندان کے باہر سے اور بھی موجود ہیں۔ اتنی لٹ مار کرنے کے باوجود پاکستان پیچھے گیا اور ان کا خاندان آگے گیا۔ قوم کو انہوں نے لگایا ہوا ہے دعاؤں پہ، کہ تو آپ دعا کریں جناب اتوں کوئی چیز ہی نکلا ہے زمین میں سے۔ اس زمین میں سے سونا خالص بھی نکلا ہے نا، اس زمین میں سے دنیا کے بہترین ہیرے بھی نکل آئے، اس زمین میں سے دنیا کے سارے خزانے بھی نکل آئے نا، تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستانیوں کو ہوا بھی نہیں لگنے دے گی، جیسے بلوچستان میں ہوتا ہے۔ بلوچستان میں ایسے معدنیات نکل رہی ہیں، قبائلی علاقوں میں ایسے معدنیات نکل رہی ہیں، ہر چیز کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے، معدنیات پہ حملہ نہیں ہوتا۔ معدنیات کو پوری سیکیورٹی کے اندر نکالا جاتا ہے اور اپنے آقاؤں کو بیچا جاتا ہے۔ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کوئی دے گا جواب؟ سمگلنگ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کوئی دے گا جواب؟ یہ جتنی یہاں پہ منشیات لگائی جا رہی ہے پاکستان میں، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں، وہ کون لگوا رہا ہے؟ اس کی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہوتی ہے؟ وہ برامچا کی منڈی تک کیسے جاتی ہے، جہاں پہ جا کے منشیات کے اندر باقاعدہ پروسیسنگ ہوتی ہے؟ وہاں سے نکل کے پوری دنیا میں کیسے پھیلتی ہے؟ ہوائی اڈوں سے کیسے وہ جاتی ہے دوسری دنیا کے اندر؟ سمندری رستوں سے وہ کیسے جاتی ہے؟ اور یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ کوئی دے گا جواب؟ پورے ملک پہ قبضہ کیا ہوا، ایک ایک چیز کو پیسہ بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اوپر سے لے کر نیچے تک لٹ مار۔ سب سے بڑی لٹ مار پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کے بعد یہ پولیٹیکل مافیا، اور ان کے نیچے بے شمار بیوروکریٹس جنہوں نے اپنے پورے خاندان پاکستان سے باہر سیٹ کیے ہوئے۔ ان کو پتا ہے پاکستان ہم نے اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ یہاں پہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے خاندانوں کو پاکستان میں رکھ سکیں۔ وہ ایک آدمی جو لڑتا جا رہا ہے وہ جیل کے اندر پڑا ہوا، اس کی آنکھ بھی خراب کر دی، اس کی صحت بھی خراب کر دی، اس کی بیوی کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، رشتہ داروں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، ساری پارٹی ٹوٹ پوٹ کا شکار کر دی، بیڑا غرق کر دیا، قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ آدمی اکیلا جیل کاٹ رہا ہے اور انتہائی تکلیف کے اندر ہے، لیکن وہ ہار نہیں مانتا۔ اب عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے عدالت سے رجوع کیا اور ایک اپلیکیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک پٹیشن ڈال دی اپنے وکیل کے ذریعے سے، اور موقع بھی اختیار کیا کہ 8 اپریل کی جو وکیل کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ عمران خان کو 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے تک قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ کسی بھی عدالت نے اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں دیا، کوئی سزا عمران خان کو قید تنہائی کی نہیں دی گئی، اور اس میں جناب فریق بنایا گیا سپرنٹینڈنٹ جیل کو، آئی جی جیل خانہ جات کو، چیئرمین نیب کو، ڈی جی ایف آئی اے کو اور پیمز کے ایم ایس کو۔ ویسے اس میں جو ہے نا فریق بنانا چاہیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، لیکن قانونی نقطہ نظر سے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنا کام کروا لیتے ہیں، خود کبھی سامنے نہیں آتے، یہ پیچھے رہتے ہیں، اپنا کام کرواتے ہیں مزے سے، اور خود کبھی بھی سامنے نہیں آتے، حکومتیں گرائیں بنائیں کچھ بھی کریں، ان کے اوپر ایلیگیشن نہیں لگ سکتا۔ یہ اپنے آپ کو پردے کے پیچھے رکھتے ہیں اور وہاں سے ڈوریاں ہلاتے رہتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے ٹاؤٹس ہوتے ہیں، بہت سارے ان کے غلام ہوتے ہیں جو ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کا ذکر کسی فیصلے میں موجود نہیں ہے، میرے بھائی کو قید تنہائی میں رکھ کر ایک غیر انسانی رویہ رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان نے وکیل کے ساتھ میٹنگ میں بتایا کہ ان کی آنکھ 85% متاثر ہوئی ہے، قید تنہائی میں رکھنا ایک سخت ترین سزا ہے، اور عمران خان کی سزا میں قید تنہائی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے،
امید کرتے ہیں کہ شاید کسی دن یہ کیس لگ جائے اور شاید کسی دن انصاف مل جائے، ادروائز پاکستان میں انصاف تو ناپید ہے۔ سرمایہ کاری کی ناظرین میں بات کر رہا تھا، یہ دیکھیے، یہ ایک نوجوان ہے، یہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا، نام ہے ہاشم نور زئی۔ یہ دبئی سے سرمایہ لے کر آئے پاکستان میں، اور انہوں نے مختلف جو رپورٹس ہیں ان کے مطابق کوئٹہ میں ایک ریسٹورنٹ بنایا کہ جناب میں یہاں پہ کام کروں گا۔ دبئی سے پیسہ لے کر آیا، کوئٹہ کے اندر ریسٹورنٹ بنایا کہ میں اپنے ملک کے اندر پیسہ لے کر آؤں گا۔ اسحاق ڈار نے کہا تھا نا کہ حب الوطنی کا ثبوت دیں اور پیسہ پاکستان میں لے کر جائیں، حالانکہ اسحاق ڈار کے بچے کبھی بھی یہ ثبوت نہیں دیں گے، نواز شریف کے بچے کبھی یہ ثبوت نہیں دیں گے حب الوطنی کا، وہ پیسہ پاکستان میں نہیں لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ جو ہاشم نور زئی صاحب ہیں، یہ پیسہ لے کر آئے پاکستان میں، انہوں نے کوئٹہ میں ہوٹل بنایا، شرپسندوں نے انہیں قتل کر دیا، یعنی انہیں تحفظ تک فراہم نہیں کیا جا رہا۔ کوئٹہ کے اندر کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، پورے بلوچستان میں کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، میں تو کہتا ہوں پورے پاکستان میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ یعنی جو دہشت گردوں سے بچ جاتا ہے، چوروں سے، لٹیروں سے بچ جاتا ہے، وہ سرکار کے قابو آ جاتا ہے۔ بینک کے اندر سے آپ کے اچانک پیسے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا پیسے کہاں گئے۔ وہ جناب اختیار دے دیا ایف بی آر کو، جب چاہے آپ کے بینک کو خالی کر دے، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ آپ کے پیسے لے کر استعمال کریں گے، آپ کیس کرتے رہیں، وکیلوں کے دفتروں کے اور عدالتوں کے چکر لگاتے رہیں، آپ کو آپ کا پیسہ واپس نہیں ملے گا۔ جو دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہاشم نور زئی صاحب شہید ہو گئے کوئٹہ میں، اور مجھے بتایا نا ان کے قتل کا جواب کون دے گا؟ یہ لے کر آیا تھا نا تھوڑی سی سرمایہ کاری، تو کون لائے گا پاکستان میں پیسے؟ کون کرے گا پاکستان میں سرمایہ کاری؟ یہ دیکھیں نا آپ نے حالات کیا کر دیے، پولیٹیکلی اتنا وکٹمائز کیا آپ نے لوگوں کو کہ الطاف حسین صاحب ہیں، یہ آپ ان کی تصویر دیکھیں، ان کا تعلق تحریک انصاف سے، انہیں 9 مئی کے جعلی مقدمے میں گرفتار کر دیا گیا، 9 مئی کے بعد 2023 میں۔ یہ لمبا عرصہ جیل کے اندر رہے، آج سے 6 ماہ پہلے ان کو باعزت بری کروایا گیا، یعنی 2 سال جیل کاٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے نظام کو کہ یہ آدمی بے گناہ تھا، اس کو باعزت بری کیا گیا۔ لیکن قید کے دوران یہ شدید بیمار ہو گیا۔ جب بے گناہ آدمی کو جیل میں آپ ڈالیں گے وہ بیمار ہی ہوگا، شدید بیمار ہو گیا، اس کو علاج معالجے کی سہولیات نہیں دی گئی، بلاخر یہ جب باعزت طور پہ بری ہوا تو اس کے بعد سے دوائیوں پہ زندہ تھا، اور اب یہ بھی شہید ہو گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا نا پاکستان میں، اس نے ایک ایسی خون سے سرخ لکیر کھینچی ہے جو پاکستانیوں کے دل میں ہمیشہ چبھتی رہے گی، اور یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ایک کارنامہ ہے۔ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اب پولیس دھمکیاں لگا رہی ہے طالبان کی۔ یہ ایک جرنلسٹ ہیں عباس صاحب، عباس احمد، یہ بتاتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد پولیس کے خلاف ایک خبر لگا دی، خبر بریک ہونے کے بعد اسلام آباد پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے مجھے پیغام بھیجا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ مجھے اسلام آباد سے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیں گے، حتیٰ کہ میرے بچوں کے بھی ٹکڑے کروا دیں گے۔ اندازہ کرے اسلام آباد پولیس کا ایک سینئر آفیسر ایک صحافی کو دھمکی لگا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا کیونکہ میرے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں، میں تمہیں مروا دوں گا، تمہارے بچوں کو مروا دوں گا اگر تم میرے خلاف خبریں دو گے تو۔ یہ ہے ناظرین صورتحال۔ مجھے یاد آ گیا ایک ڈی آئی جی تھے، وہ بات نہیں مانتے تھے سیکٹر کمانڈر کی نا، تو ان کے ساتھ جب میٹنگ کی سیکٹر کمانڈر نے تو انہیں دھمکیاں لگانا شروع کی ڈی آئی جی پولیس کو، اسے کہا کہ میں تیرے ساتھ یہ کر دوں گا۔ میں جانتا ہوں وہ ڈی آئی جی پولیس کو بھی، وہ سیکٹر کمانڈر کو بھی جانتا ہوں، اس وقت میں نام نہیں لے رہا اس لیے کہ ان کے لیے مصیبت بن جائے گی، لیکن سیکٹر کمانڈر کو کم سے کم پتہ چل جائے گا۔ اس نے بڑی دھمکیاں لگائی، میں نوکری چھین لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں ترقی نہیں ہونے دوں گا، میں فلانا کر دوں گا، میں فلانا کیس بنوا دوں گا۔ تو الٹیمیٹلی جو اس نے دھمکی لگائی نا، جس پہ وہ ڈی آئی جی صاحب بھی حیران رہ گئے، مجھے جس بندے نے بتایا کہ وہ دھمکی پتہ کیا تھی؟ وہ دھمکی یہ تھی کہ میں تمہارے اوپر بلاسفیمی کا مقدمہ کروا دوں گا، توہین مذہب لگوا دوں گا تمہارے اوپر میں۔ اندازہ کریں یہ اس لیول تک گر جاتے ہیں اور اس لیول تک معاملے کو لے جاتے ہیں۔ گرنے پہ ہے ناظرین تو یہ کسی بھی لیول تک گر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پنجاب حکومت ایک نیا قانون لے کر آ رہی ہے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، پوری دنیا میں آپ کسی کو سنائیں گے، لوگ ان کو جتیاں ماریں گے، لتر ماریں گے لوگ ان کو کہ بے شرمو، یہ کس قسم کا قانون تم لے کر آ رہے ہو؟ کوئی انسانیت ہے تمہارے اندر یا نہیں ہے؟ یعنی اس سے پہلے جو قوانین لے کر آئے پیکا اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے اس کے اندر ترمیم کر دی، ایک تو وہی پہلے قابو نہیں آ رہا تھا، اب ذرا یہ قانون آپ چیک کریں۔ پنجاب حکومت اس قانون کے ذریعے سے آپ کو مکمل طور پہ ختم کر سکتی ہے جب وہ اس کو نافذ کر دے گی۔ یہ جو انگریز یہاں پہ رہتا تھا نا، یعنی اس آرٹیکل کے اندر اس کو حوالہ دیا گیا کہ جب انگریز یہاں پہ برے صغیر پہ حکمران تھا تو اس نے بھی اتنا گند نہیں مارا تھا جتنا ان کالے انگریزوں نے گند مار دیا ہے جو پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔
اس نئے قانون کے مطابق یہ کریں گے کیا؟ اس کا نام ہے جی پنجاب کنٹرول آف ہیبیچول افینڈرز اینڈ اینٹی سوشل بیہیویئر بل 2026. یہ وہاں پہ منظور کر لیا گیا ہے، کمیٹی کی سطح کے اوپر منظور ہو گیا ہے، اور اب اسے جناب باقاعدہ ایک قانون بنایا جائے گا. تو یہ بل کہتا کیا ہے؟ ایک انٹیلیجنس کمیٹی بنائی جائے گی، اور یہ کمیٹی جیسے ہی کہے گی کہ جناب اب یہ کر دیں آپ، تو کسی بھی شخص کے بینک اکاؤنٹ بند کیے جا سکتے ہیں، اس کی جائیداد ضبط کی جا سکتی ہے، اس کی آن لائن موجودگی کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا فون ضبط کیا جا سکتا ہے، اسے الیکٹرانک نگرانی کے ایک پورے عمل کے اندر رکھا جا سکتا ہے. اندازہ کریں آپ کہ اگر حکومت کو آپ کی کوئی بات پسند نہیں آئی، یا حکومت کو آپ کی شکل پسند نہیں آئی، یا مریم نواز کے آپ نے نعرے نہیں لگائے، یا آپ نے ایک باری پھر شیر اگر آپ نے یہ نہیں کہا، تو پنجاب کی سرکار آپ کے ساتھ کیا کرے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کا موبائل بھی بند، آپ کی جائیداد بھی بند، آپ کی اکاؤنٹ بھی بند، ہر چیز کے اوپر قبضہ آپ کو نگرانی کے اندر رکھ لیں گے. اور یہ صرف ایک کمیٹی کی سفارش کے اوپر. مریم نواز کے بندے ہوں گے کمیٹی کے اندر، یہ جو انٹیلیجنس کمیٹی بنائی جائے گی، تو انٹیلیجنس کمیٹی جس کی طرف انگلی اٹھا دے گی نا کہ یہ بندہ بیڑا غرق کر دو، اس بندے کا بیڑا غرق ہو گیا. مثال کے طور پہ کوئی ایک شخص آپ لے لیں، اس کی کوئی ایک چیز مریم نواز کو یا اس کے کسی وزیر کو یا کسی خاتون کو یا مرد کو پسند نہیں آتی، تو وہ فوری طور پہ اس کمیٹی کو بتائیں گے ذرا اس کو دیکھنا. وہ کمیٹی کہے گی ٹھوک دو. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جناب اس بندے کے سب سے پہلے بینک اکاؤنٹ سارے بند ہو جائیں گے. نمبر 2، اس بندے کی ساری جائیداد ضبط ہو جائے گی. نمبر 3، اس بندے کا موبائل بھی ضبط ہو جائے گا. نمبر 4، وہ سوشل میڈیا کے استعمال سے فارغ کر دیا جائے گا. نمبر 5، اس بندے کو ایک نگرانی کے اندر لے لیا جائے گا. یعنی بندہ مکمل طور پہ بے اثر اور ختم ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا. اس سے زیادہ فاشزم کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آج سے پہلے نہیں سنا، لیکن یہ ایک نیا ریکارڈ بھی نواز شریف کی بیٹی ٹک ٹاکر مریم نواز صاحبہ کے کھاتے میں پڑنے جا رہا ہے. تو کمال ہو گیا ناظرین. اب ناظرین جو بات کر لیتے ہیں، پچھلے ویلاگ میں ہم نے کی تھی کہ ایران جواب دے گا. پہلا ایسا ہوا کہ 2 مرتبہ ایران نے جواب نہیں دیا، اور قطر، پاکستان، مصر وغیرہ نے روکا، لیکن اب ایران نے جواب دیا ہے. ایران نے امریکہ کو کہا کہ انہوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور ایران کے اوپر بمباری کی ہے، جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں رپورٹ کیا تھا. اس کے بعد اب ایران نے جوابی حملہ بحرین میں کیا ہے، اور امریکہ نے آبنائے ہرمز میں تجارتی جہاز پر حملے کا الزام عائد کیا تھا ایران کے اوپر، اور ایران کے میزائل اور ڈرون سٹوریج اور ساحلی ریڈار سائٹس کو نشانہ بنایا تھا. اب ایران نے جوابی کارروائی کی ہے، اور جوابی کارروائی کے لیے اس نے بحرین کا انتخاب کیا ہے. بحرین کا انتخاب اس لیے کیا کہ وہاں پہ امریکہ کے کافی زیادہ ملٹری ایسٹس ہیں. اب نقصان کتنا ہوا اس کے بارے میں ابھی کوئی اطلاع نہیں آ رہی، لیکن وہاں پہ دھماکے سنے گئے ہیں، آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، اور اس قسم کی کوئی ویڈیوز اور تصاویر جو ہیں وہ منظر عام پہ آئی ہیں. تو ایرانی جو ذرائع ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں انہوں نے امریکہ کا واپس نقصان کیا ہے، جبکہ امریکن ذرائع ابھی خاموش ہیں. جب امریکہ میں دن چڑھے گا تو پتہ چلے گا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو ایک آخری خبر ناظرین میں آپ کو اور بتا دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2 ہفتوں کا وقت دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اور یہ کہا تھا کہ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کی جو سزا معطلی کی درخواستیں ان کے اوپر فیصلہ دیا جائے. اب قانون کے مطابق تو یہ ہونا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی کو باہر آ جانا چاہیے تھا، کہ ایک ٹویٹ کے اوپر 17 سال کی سزا تو نہیں ہوتی. تو ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو آزادی دینے کی بجائے یہ معاملہ 6 ہفتوں سے لٹکا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کی صرف اتنی اوقات اور وقت ہے کہ ہائی کورٹ نے 2 ہفتے کا ٹائم ملنے کے باوجود 6 ہفتے لگا دیے ہیں، اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا. یہ ہے پاکستان میں جوڈیشری کی صورتحال. تو کون لے کر آئے گا سرمایہ کاری؟ کوئی پاگل ہے، کوئی بیوقوف ہے، اس کے سر کے اوپر سینگ ہے، وہ سرمایہ کاری لے کر پاکستان آ جائے گا؟ نہ عدالتیں کام کر رہی ہیں، جس کو دل کرتا ہے جہاں مرضی مار دیتے ہیں. اوورسیز کے بچے پاکستان میں مارے جا رہے ہیں، جس کو دل کرتا ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں، جس کو دل کرتا ہے جبری طور پہ لاپتہ کر دیتے ہیں، جس کو دل کرتا ہے جو ہے اس کا کاروبار چھین لیتے ہیں. ایک عجیب و غریب قانون پنجاب میں لے کر آ گئے ہیں، جب دل کرتا ہے کسی کا بھی اکاؤنٹ بند کر کے وہاں سے پیسے نکال سکتے ہیں. تو ایسے ماحول میں کوئی بھی سرمایہ نہیں لے کر آتا، کوئی پاگل نہیں ہوتا. تو سرمایہ کاری لانے کے لیے سرمایہ کاری والا ماحول بنانا پڑتا ہے. اب تک اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.